سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور۔ ہم جو 5-10 منٹ نماز میں ٹھہرنے کے لیے بیدار ہو جاتے اور ہوٹلوں میں 2-4 گھنٹے بیٹھنے کے لیے بیدار نہیں ہوتے، لیکن نماز میں جیسے دیر ہوگی تو بیداری شروع ہوتی۔ حالانکہ ایک آیت جب بندہ نماز کی حالت میں سن لیتا ہے تو ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب جتنی لمبی نماز ہوتی ہے اتنے ہزاروں کروڑوں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، لیکن شیطان ورگلاتے رہتا ہے نماز کتنی دیر سے کب مسجد کے باہر نکل جاؤ اور سنتیں چھوڑ کے باہر چلے جا۔ شیطان ایسے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اب شیطان جس میں مہر لگا دی تو وہ نکل جاتا ہے۔ اب جو شیطان سے مقابلہ کرنے والا ہے، چاہے مسجد کے باہر 1000-10,000 کا بھی نافع ہونے والا ہوگا، اسے لات مار دے گا، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کر کے باہر جائے گا۔ کبھی دیکھا آپ نے مجھے بھی بغیر سنتیں پڑھ کے باہر جاتے ہوئے آج تک؟ اس مسجد میں کم سے کم 20 سال سے زیادہ ہو گئے، کبھی ہم نے سنتیں چھوڑ کر باہر نہیں گئے، چاہے کتنا بھی نفع ہوگا اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ وہ مل کے رہے گا۔ مسجد میں رہو تب بھی ملے گا، مسجد کے باہر رہو تب بھی ملے گا، لیکن اللہ کی عبادت چھوٹ جائے گی تو پھر ملے گی نہیں۔ وقت نکل گیا تو ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آج اس کی حقیقت ہمارے ذہن میں ابھی نہیں بیٹھی۔ صحابہ کو معلوم تھا 2 رکعت میں صحابہ اپنے مسائل حل کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی بھر کی نمازیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ ابھی جیسے ہماری نمازیں بننا ہے ویسے نہیں بنی۔ صحابہ کرام کی کوئی ایک آدھ نماز چھوٹ جاتی تو بے چین ہو جاتے، ایسا جیسے کہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ایسی بے چینی محسوس ہوتی۔ پہلے تو چھوٹتی ہی نہیں تھی، کبھی اتفاق سے چھوٹ جاتی تو ایسے بے چین ہو جاتی، نماز میں غلطی ہو جاتی تو ایسے بے چین ہو جاتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں باغ کے اندر، جیسے باغ میں داخل ہوئی، ایک باغ تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں آیا جایا کرتے تھے، اس باغ کا پانی پیتے تھے، وہ باغ حضور کو بہت پسند تھا، کبھی کبھی آپ بھی اس کے اندر آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی کے بہت قریبی تھے، جن کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا، جنت کی خوشخبری سنا دی دنیا کے اندر، تم جنتی ہو۔ اس کے باوجود بھی عبادت کا شوق اور ذوق، اس سے اندازہ لگائیے، نماز کے لیے باغ میں داخل ہو گئے، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، ایک پرندہ باغ میں آیا، باغ جوانی کا تھا، پتے بھرے ہوئے تھے، باغ میں جیسے پرندہ آیا پتے ہلنے لگے، پھڑپھڑانے لگے، پرندے کے پاؤں کے لگنے کی وجہ سے پتے ہلنے لگے، ان پتوں کی آواز کی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں خلل آ گیا۔ آج ہم کتنی نمازیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اندازہ کرو۔ کم سے کم یہ واقعہ سننے کے بعد تو انشاءاللہ امید ہے نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طلحہ نماز پڑھ رہے، ایک پرندہ آیا، پتوں کے ہلنے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل ہو گیا۔ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا بھول گئے، پہلی ہے کہ دوسری ہے بھول گئے۔ نماز میں غلطی ہوگی تو آدمی کے لیے اجازت ہے نماز توڑے پھر سے پڑھے، ایک بار غلطی کی پھر توڑے پھر پڑھے، دوسری مرتبہ غلطی ہوئی پھر توڑ سکتا ہے پھر پڑھ سکتا ہے، ایک نہیں 10 بار بھی نماز میں غلطی ہو گئی، نماز توڑ کے آدمی پھر سے ادا کر سکتا ہے جب تک وقت باقی ہے، لیکن جب وقت نکل گیا تو نماز قضا ہو جائے۔ لیکن یہاں تو نماز ابھی باقی تھی، وقت باقی تھا، جیسے پتوں کی آواز آئی نماز میں خلل پیدا ہو گیا، نماز توڑی پھر سے نماز ادا کر لی، نماز تو مکمل ہو گئی، لیکن خلل کی وجہ سے جو بھول ہوئی تھی نا، کون سی رکعت نماز پڑھ رہا تھا، ایک پرندہ آ گیا، اس کی وجہ سے نماز میں خلل آ گیا، نماز تو پڑھ لی، مکمل کر لی، اس کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو باغ ہے جس میں آپ بھی آیا جایا کرتے ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، ایک پرندہ آیا اور پتوں کے پھڑپڑانے کی وجہ سے، پرندے کے داخل ہونے کی وجہ سے میری نماز میں خلل آ گیا، ایسا باغ میرے کیا کام کا جو میری نماز کو خراب کر دے، میری نماز میں خلل پیدا کر دے، میں اس باغ کو آپ کو دے دیتا ہوں، اسے لیجئے، اس کو بیچیے، اس کو فروخت کیجئے، اس کی جو کچھ قیمت آئے گی دینی کاموں میں خرچ کر دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو بیچا تو اس کی قیمت 50,000 درہم آئی عرب کے. انڈیا کے کم سے کم 10-12 لاکھ روپے ہوتے. اب تو شاید کرنسی 18 روپے چل رہی شاید. یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں, 5-6 لاکھ تو کم سے کم ہو جاتے ہیں. ایک کو 10 بھی اگر لگا لیے تو 50,000 درہم میں بیچا تو ہندوستان کے کم سے کم 5 لاکھ روپے ہوتے ہیں کم سے کم. نماز میں تھوڑا سا خلل ہو گیا, غلطی ہو گئی تو صحابی نے 5 لاکھ کا باغ دے دیا. معلوم نہیں نماز پوری چھوٹ جاتی, خلا ہو جاتی, وقت نکل جاتا. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ کم سے کم 5 کروڑ تو دے دیتے. غلطی پہ دیا, خالی نماز چھوٹی تو خلل ہو گیا, غلطی ہو گئی تو 5 لاکھ کا باغ دے دیا. نماز نکل جاتی, وقت نکل جاتا, نماز قضا ہو جاتی تو نہیں معلوم کیا کہہ دیتے اور کتنا نقصان اس کا ادا کرتے. تھوڑی سی غلطی پر, خلل پڑنے پر یہ حال تھا صحابہ کرام کا, ابو طلحہ کا, عثمان غنی کا. آج ہماری تو پوری نماز چلے جا رہی. کبھی اللہ کے دربار میں 10-20 ہزار روپے ہم نے دی, 5 لاکھ تو بہت دور کی بات. مسجد کا معاملہ آیا تو 10 روپے بڑی مشکل سے نہیں ڈال, ورنہ ہمارے اتنے مسلمانوں کے حساب سے مسجد میں کتنا غلہ ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے مسجد میں خطابت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, امامت کرتے ہیں, مولانا کریم الدین, ہمارے معراج میں وہ شاید پہچانتے ہوئے ہوں گے, یہاں آئے تھے, اس سے بڑے میرے ساتھی ہے طالب علم زمانے کے. ایک ہی